السلام علیکم لسنرس اینڈ ریڈرس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو میں اور پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے رنگ جاں، جو کہ تحریر ہے ڈاکٹر ملائکہ فرمان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 16۔ کیب دھیرے دھیرے شہر کی تیز دھوپ میں چل رہی تھی۔ کیب کی کھڑکی سے باہر دھوپ کی سنہری شعاعیں زمین اور گاڑی کی چھت پر کھیل رہی تھی۔ رابل بیگز کو اپنے ہاتھوں میں سہارا دیتے تھوڑا بے چین سی تھی۔ ڈرائیور نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کیب بک کروائی تھی اور عید کی وجہ سے کیب بھی آسانی سے بک نہ ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ سرمد کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو ایک لمحہ کو دروازے پر ہی رک گئی۔ رخسار بیگم کہیں جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گئی، اس نے انہیں دیکھ کر کہا۔ رخسار بیگم نے مسکرا کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں رابل کھڑی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے پیچھے ہٹی اور بولی، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ عید مبارک آنٹی، میں صرف آپ سے ملنے آئی تھی، لیکن آپ کہیں جا رہی ہیں؟ وہ آگے بڑھی اور رخسار بیگم کو گلے لگا کر بولی تھی، خیر مبارک رابل، اچھا کیا تم آ گئی۔ بہت مشکل سے سرمد کو رضامند کیا ہے باہر جانے کے لیے۔ اب تم آ گئی ہو تو اسی بہانے مجھے بھی کمپنی مل جائے گی۔ نہیں آنٹی، میں نہیں جا سکتی، آپ لوگ جائیں، میں پھر گھر چلی جاتی ہوں۔ نہیں رابل، اب تم آ گئی ہو تو تم ابھی واپس ہی جاؤ گی، ایسے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ کوئی بات نہیں، چلتے ہیں، انہوں نے اصرار کیا۔ سرمد اندر سے گاڑی کی چابی لے کر باہر آیا۔ اس کا دھیان اپنی شرٹ پر تھا۔ وہ سلیوز کو فولڈ کرتے ہوئے بے دہانی سے بولا، چلے ممی، میں صرف آپ کے کہنے پر جا رہا ہوں، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے ہجوم والی جگہیں بالکل پسند نہیں۔ پتہ ہے مجھے، رابل بھی ہمارے ساتھ چلے گی، اب مجھے اچھی کمپنی مل جائے گی، انہوں نے فوراً جواب دیا۔ رابل کا نام سن کر اس کی نظریں سلیو سے ہٹ کر اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مہندی والے ہاتھ، ہلکا میک اپ اور خوبصورت جوڑا، وہ آج معمول سے ہٹ کر لگ رہی تھی۔ چلیں اب، رابل کو یوں گھورتے دیکھ کر رخسار بیگم نے اس کی توجہ ہٹائی تھی۔ جی چلیں، اس نے جلدی سے اپنی نظریں رابل سے ہٹائیں اور گاڑی کی جانب بڑھا دی تھی۔ آنٹی، یہ چیزیں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی تھی، ان کا کیا کروں؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے بیگز کو دیکھ کر کہا، پکنک سمجھ کر وہیں کھا لیں گے، اب آ کر بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ اسے باہر کھڑا دیکھ رخسار بیگم نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تو وہ ہچکچاتے پچھلی سیٹ پر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ کیا ضرورت تھی آنے کی، حد ہے، اب میں ان کے فیملی ٹائم میں بھی ان کو ڈسٹرب کروں گی؟ یار حد ہے رابل، تم کتنی پاگل ہو، وہ دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ سرمد خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گھر سے گاڑی باہر نکالنے کے بعد سڑک پر رواں دواں چلنے لگی۔ دھوپ کی تپش موسم کو مزید گرم کر رہی تھی۔ اتنی گرمی میں اگر ہم گھر رہتے تو زیادہ اچھا ہوتا، اس نے بڑھتی دھوپ دیکھ کر رخسار بیگم کو کہا، جو اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ عید سال میں 2 دفعہ آتی ہے، اور اگر اسے ایسے ہی گھر بیٹھ کر گنوا دیا جائے تو کیا فائدہ؟ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں دھوپ کی تپش کم ہو جائے گی، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں آنٹی؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ پائن سٹی، اتنی تپتی گرمی میں وہ جگہ بہترین رہے گی، رخسار بیگم نے پیچھے دیکھ کر اسے جواب دیا۔ یقیناً آپ نے ہی جگہ سلیکٹ کی ہوگی، کیونکہ جس کا مزاج جیسا ہوتا ہے اسے ویسی ہی جگہ اچھی لگتی ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، اسے ان دونوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی مال کی طرف مڑ گئی، جس پر رخسار بیگم ہلکی حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، یہاں کیوں آئے ہیں سرمد؟ مجھے کچھ لینا ہے یہاں سے، اس نے گاڑی سے اترتے کہا۔ آنٹی، ہم بھی کھانے کے لیے کچھ لے لیتے ہیں، اب اگر مال آ ہی گئے ہیں تو۔ پیچھے سے رابل بھی فوراً بولی تھی، پھر ایسا کرو کہ تم ہی جاؤ، میں گاڑی میں تم دونوں کا انتظار کروں گی، اس نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ نہیں، رہنے دے، چلی جاؤ رابل، میں انتظار کرتی ہوں نا، جاؤ تم اپنی پسند کا کچھ لے لو۔ اس نے گاڑی کے باہر دیکھا جہاں سرمد ابھی تک کھڑا تھا، جیسے اس کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ وہ ہچکچاہٹ کے ساتھ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ سرمد کے ساتھ مال کی طرف بڑھنے لگی۔ ہیلز میں چلتے ہوئے وہ تھوڑی بے آرام ہو رہی تھی۔ رابل کو ہیلز پسند تھی، لیکن شاید ہیلز کو رابل پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ ہیلز سے کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی تھی، لیکن اپنے شوق کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہیلز ہی پہنتی تھی۔ وہ کھانے کے لیے کچھ اسنیکس اور کولڈ ڈرنکس خریدنے لگا، اور ہر چند لمحوں بعد وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا۔ رابل ہیلز میں اس کے پیچھے بہت لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ کمفرٹیبل کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس نے رابل کو انکمفرٹیبل دیکھا تو جھنجھلا کر پوچھا۔ جی سر، اس نے ناسمجھی میں کہا۔ کمفرٹیبل مین آرام دہ؟ انگلش اتنی بھی ویک نہیں ہے میری، میں سمجھا کہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، اس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر اگلے ہی لمحے سب کچھ خریدنے کے بعد وہ بولا، اگر آپ نے اپنی خریداری کر لی ہو تو ہم چلیں؟ جی سر، ہیلز کی وجہ سے وہ کچھ نہیں لے پائی تھی، اور وہ مزید وہاں رکنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس بات میں گردن ہلا کر باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ کیز پکڑ لیں، آپ جا کر بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں، اس نے رابل کو گاڑی کی چابی پکڑا دی تھی۔ وہ خاموشی سے چابی پکڑ کر باہر آ گئی، اور وہ واپس مال کی جانب چلا گیا۔ ساری چیزیں لے کر وہ مال سے باہر آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ پہاڑی سڑک پر گاڑی چلانے لگا۔ سڑک کے دونوں طرف سبزہ زار درخت اور کہیں دھوپ کے ٹکڑے، کہیں درختوں کی چھاؤں کی دھندلی لکیر گاڑی پر کھیل رہی تھی۔
رابل کھڑکی سے باہر اپنا ہاتھ نکال کر ہوا کو محسوس کرنے لگی جو اس کی انگلیوں کو چھو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے چلتے درخت ہمیشہ کہانیاں سناتے محسوس ہوتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے خوبصورت مناظر سے متاثر ہو کر اس نے آہستہ سے کہا۔ رخسار اس کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی اور پھر سرمد پر نظر ڈال کر بولی، تم بھی ان خوبصورت نظاروں کو انجوائے کیا کرو سرمد۔ سرمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک سایہ سا ٹھہرا تھا، جیسے کوئی پرانی یاد زندہ ہو گئی، مگر وہ خاموش رہا۔ گاڑی نیچے وادیوں کی طرف اترتی جا رہی تھی۔ دھوپ ابھی بھی چمک رہی تھی، مگر اس کی تپش میں کمی ہو گئی تھی۔ درختوں کی چھاؤں اب زیادہ گھنی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے مرر سے ایک نظر رابل پر ڈالی اور بے اختیار رفتار بڑھا دی تھی۔ سرمد نے اپنی سائیڈ کی کھڑکی کھول دی اور ایک لمبی سانس اندر کھینچی، جیسے ہوا کو اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو۔ رابل کا دوپٹہ ہوا میں لہرانے لگا۔ وہ آہستہ سے خود سے باتیں کرنے لگی۔ کیا کبھی واقعی زندگی میں اتنا سکون ہو سکتا ہے؟ جیسے کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، جیسے انسان بغیر کسی ڈر، خوف یا اداسی کے صرف خوشی کے ساتھ جیے، تھکن، ماضی کی یادیں اور ہر بوجھ کہیں دور ہو۔ وہ ایسے جیسے خود کو اب ذرا خوش دیکھنا چاہتی۔ وہ تھک گئی خود کو ماضی کی لپیٹ میں لپیٹتے دیکھ کر۔ اگر کسی کے ساتھ پوری دنیا گھومنے کے خواب اگر کسی کے ساتھ پوری دنیا دیکھنے کے خواب دیکھے ہوں اور پھر اس کے چھوڑ جانے کے بعد پہلی بار ان جگہوں پر انسان جائیں جہاں دونوں نے ایک ساتھ جانے کے وعدے کیے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے، اور وہ بھی شاید انہی یادوں میں کھو رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی پائن کے گھنے درختوں کے درمیان داخل ہوئی، موسم یکدم ٹھنڈا اور حسین ہو گیا تھا، جیسے سفر کی تپش کی گرمی یاد بن گئی۔ ٹھنڈی ہوا چہرے کو چھوتی ہوئی جا رہی تھی، روشنی درختوں سے چن چن کر زمین پر گر رہی تھی اور جھیل کا پانی کہیں جھلک رہا تھا۔ رخسار بیگم گاڑی سے پہلے نکلی، ایک لمبی سانس فضا میں لی تھی، جیسے یہ ہوا ان کے دل کو بھر رہی ہو۔ سرمد ساری کھانے کی چیزیں باہر نکالنے لگا اور رابل آہستہ آہستہ اس کے پاس چلتی آئی۔ وہ گاڑی پارک کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور رخسار بیگم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ جہاں ایک طرف ماں کا ہاتھ تھا، دوسری طرف رابل پر بھی مکمل نظر رکھ رہا تھا۔ جہاں کہیں پتھر یا کوئی خطرناک چیز ہو، وہ اپنے پاؤں سے راستہ صاف کرتا جا رہا تھا تاکہ رابل محفوظ رہے۔ سیڑھیوں کے درمیان رخسار بیگم تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی اور ایک بینچ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بس سرمد، میں ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ ادھر سے بھی جھیل کا نظارہ اچھا نظر آ رہا ہے۔ اب میرے میں چلنے کی سکت نہیں۔ تم دونوں جھیل تک چلے جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی۔ آنٹی، جھیل میں پاؤں رکھ کر بیٹھنے کا تو مزہ آپ نے ابھی لیا ہی نہیں، اور آپ ابھی سے تھک گئی۔ ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ میں تھک گئی ہوں رابل، میں یہاں سے ہی سارا نظارہ دیکھ لوں گی، تم انجوائے کرو۔ اور ہاں، میں ابھی بس آرام کرنے کے لیے ہی بیٹھی ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد میں بھی نیچے جھیل کنارے ضرور آؤں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جتایا۔ ممی، میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھتا ہوں۔ نہیں سرمد، تم جاؤ، انجوائے کرو۔ میں آپ کے بغیر کیا انجوائے کروں؟ یہ خالی پانی، یہ پتھریلا سفر، یہ ہوا جو مجھے چھو رہی ہے، سب ادھورا لگ رہا ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ یہ منظر، یہ پانی محسوس نہ کرنے والوں کو محض ایک دھارا لگے گا، کبھی محسوس کر کے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے، رابل نے بے ساختہ کہا۔ پھر وہ رخسار بیگم کو دیکھ کر بولی تھی، آنٹی آپ تب تک آرام کریں، میں نیچے جا رہی ہوں، اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے آواز دے دینا، تم فکر مت کرو، بس انجوائے کرو۔ اس نے اتنی دیر میں اپنی ہیلز کے توازن سے لڑتے ہوئے سیڑھیوں سے قدم رکھا، گرتے گرتے خود کو سنبھالا اور نیچے بڑھتی گئی تھی۔ سرمد اسے انکمفرٹیبل دیکھ رہا تھا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ اسے یوں اٹھتا دیکھ انہوں نے سوال کیا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بھی آیا، اس نے سرسری جواب دیا، پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاپنگ بیگ پکڑ کر واپس آ گیا، سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے رابل کے پاس پہنچا اور اسے بیگ تھما دیا۔ اس نے حیرت سے سرمد کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں اس بیگ کو جو سرمد نے زبردستی تھمایا تھا۔ یہ کیا ہے سر؟ کھول کر دیکھ لیں۔ اس نے بیگ کھولا تو اندر ایک جوڑا کمفرٹیبل فلیٹ شوز نظر آیا تھا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کس کے لیے؟ اگلی دفعہ کہیں باہر جانا ہو تو کمفرٹیبل شوز پہن کر نکلیے گا، یا پھر ایک ایکسٹرا شوز ساتھ لے کر جائیے گا تاکہ مومنٹ خراب کرنے کے بجائے آپ اسے اچھے سے انجوائے کر سکیں۔ اس نے نرمی سے اسے نصیحت کی۔ وہ آخر اسے نصیحت کر ہی کیوں رہا تھا؟ وہ چاہے ہیلز میں کمفرٹیبل ہو یا نہ، لیکن سرمد کو اسے یوں دیکھ کر بہت الجھن ہوئی تھی۔ میں ہیلز میں بھی کمفرٹیبل ہوں۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ جی، یہ نظر آ رہا ہے کہ کتنی کمفرٹیبل ہے۔ سرمد اس کے سرخ ہوتے پاؤں کو دیکھ کر بولا، اگر یہ کمفرٹیبل ہیں تو پھر پتہ نہیں آپ کی زندگی کے ان کمفرٹیبل لمحات کیا ہوں گے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنی سہولت کے لیے ہیلز اتار کر وہ جوتے پہن لیے اور اسے ایک دم ایسا سکون محسوس ہوا جیسے کسی نے کانٹے دار راستے میں اس کے لیے پھول بچھا دیے ہوں۔ وہ سرمد کا شکریہ کرنا چاہتی تھی، مگر وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ آہستہ سے جھیل کے کنارے پہنچی۔ پانی ساکت تھا۔ رخسار بیگم نے سرمد کو وہیں رک جانے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ آج کا دن بھرپور طریقے سے جیے، مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتا رہا۔
پھر ان کے بہت اصرار اور ضد پر آخر کار وہ جھیل کنارے رکنے پر مان گیا تھا۔ سر، آپ جھیل کے پانی کو انجوائے نہیں کریں گے؟ اسے واپس آتے دیکھ کر رابل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے سرسری سے جواب دیا۔ سر، دیکھیں تو صحیح کتنا خوبصورت نظارہ ہے، چاروں طرف صاف شفاف ٹھنڈا پانی۔ ایک دفعہ اس میں ننگے پاؤں کھڑے ہو کر دیکھیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ رخسار بیگم نے اوپر سے اشارہ کیا۔ اب اتنی دور آئے ہیں تو خوبصورت منظر کو انجوائے کر کے ہی واپس آنا، سرمد۔ وہ جھیل کے کنارے خاموش کھڑا تھا، نظریں پانی پر، لیکن دل کہیں اور تھا۔ وہ اس کے قریب آ گئی، کچھ نہ بولی، بس اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی پتی جو کہ اس کی پشت پر گری اسے ہاتھ سے ہٹایا تھا اور اس نے آہستہ سے بات کا آغاز کیا۔ یہاں کتنا سکون ہے نا؟ سکون؟ یہ ارد گرد کا شور یہ سکون ہے؟ آپ ہمیشہ اکیلے یا تنہائی میں رہے ہیں تو آپ کو یہ سب شور لگ رہا ہے۔ وہ جوتا اتار کر جھیل کے کنارے سے تھوڑا سا آگے بڑھی جہاں پانی اس کے پاؤں سے ٹکرانے لگا۔ آپ نہیں آئیں گے سر؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک دفعہ آ کر دیکھیں، آپ کو اچھا لگے گا، وہ بار بار کہتی رہی، مگر سرمد بس خاموش کھڑا تھا، جیسے پانی میں قدم رکھنے کا خیال اسے کبھی خوشی نہ دے سکے۔ رابل چاہے خود کتنی ٹوٹی ہوئی اور اداس کیوں نہ ہو، لیکن اسے اپنے ارد گرد ہر انسان خوش اور کھلکھلاتا ہوا ہی اچھا لگتا تھا۔ اسی لیے وہ بار بار سرمد کو پانی میں آنے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ اسے اداس لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک فیملی جھیل کے کنارے پہنچ گئی تھی۔ ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ عید کا جشن منانے نکلا تھا۔ جھیل کے پاس آتے ہی بچے پانی میں کھیلنے لگے۔ پتہ ہے سر، میرے بابا بھی ہمیں ہر عید پر باہر گھمانے لے جاتے تھے۔ وہ جھیل سے نکل کر آہستہ سے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، جیسے خود ہی یادوں میں کھو گئی۔ آپ کے بابا بھی لے کر جاتے ہوں گے یقیناً؟ اس نے سامنے جھیل کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ چپ رہا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہے نا سر؟ وہ جیسے خود ہی سوال کر کے جواب دے رہی ہوں۔ پھر اس نے ایک نظر سرمد کو دیکھا اور وہ بھی کچھ لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بول پڑا۔ کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم دل کے نہایت نرم گوشوں میں چھپا کر رکھتے ہیں، نہ کسی کو سناتے ہیں، نہ ظاہر ہونے دیتے ہیں، چپ چاپ ہر دن انہیں جیتے ہیں، اور پھر جب وہی خواہش، وہی خواب کسی اور کے نصیب میں ہنستے مسکراتے نظر آئیں تو دل مرجھا جاتا ہے۔ رابل نے حیرت سے اس کو سنا تھا۔ وہ لمحہ جب ہماری خواہش کسی اور کی حقیقت بن جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کائنات نے ہمیں ہماری خاموشی کی سزا دی۔ دل پکارنا چاہتا ہے پر آواز حلق میں دم توڑ دیتی ہے، آنکھیں بھیگتی ہیں مگر کوئی اشک گرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایسی تکلیف ہوتی ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ خواہش کا ادھورا رہنا، جہاں تکلیف دہ ہے وہاں کسی اور کو وہ خواہش جیتے دیکھنا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھنے لگی کہ جو انسان ہمیشہ خاموش اور سنجیدہ نظر آتا تھا وہ بھی دل کے اتنے گہرے راز چھپائے رکھتا ہے۔ آپ کمپلیکس انسان ہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ انسان جتنا ایزی گوئنگ ہو اسے سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور دنیا ایسے کمپلیکس انسان سے دور رہتی، اسی لیے میں بھی دور رہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ شام ہونے کو تھی، اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا۔ دن بھر جھیل کے کنارے گزارنے کے بعد سب گھر کی طرف جانے لگے۔ وہ لوگ بھی گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ میں اپنی ٹانگوں کو سکون دینا چاہتی ہوں جو چل چل کر تھک گئی ہیں۔ رابل، تم آگے بیٹھ جاؤ، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے کہا۔ جھیل کنارے کافی دیر کھڑے رہنے اور چلنے کے بعد وہ تھک چکی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد رابل چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی کی کھڑکیوں سے باہر شام کی نرم روشنی اندر آ رہی تھی۔ شہر کی ہلچل دھیرے دھیرے محسوس ہونے لگی، لیکن اندر کا ماحول بیرونی شور سے بالکل الگ، ایک خاموش اور سکون لیے ہوئے تھا۔ سرمد نے اپنے اوپر ایک عجیب سی خاموشی ساتھ لی تھی، نظریں سڑک پر لیکن دل کہیں اور گھوم رہا تھا۔ رابل نے اس خاموشی کو توڑا۔ ویسے آنٹی، بہت مزہ آیا۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں بی جان کے پاس آئی تو میں پہلی دفعہ عید پر کہیں گھومنے کے لیے نکلی۔ لاہور میں تو میں اور میری چھوٹی بہن 3 دن بابا کے ساتھ گھومنے جاتے اور بہت مزہ کرتے تھے۔ وہ اپنی آواز میں خوشی اور یادوں کا رنگ بھر کر بولی تھی۔ سرمد نے آدھے کان سے سنا، پھر نظریں دوبارہ سڑک پر مرکوز کر لی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے رخسار بیگم سے بولنے لگی۔ آپ کو مزہ آیا؟ ہاں، مجھے بھی بہت اچھا لگا، اتنے دنوں بعد گھر سے نکل کر، ورنہ عید گھر بیٹھ کر ہی گزر جاتی ہے۔ کل کا کیا پلان ہے پھر؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ رخسار بیگم نے معمولی سی سانس بھری۔ کچھ نہیں سوچا، میرے تو ماما بابا آ رہے ہیں، میں پہلے ہی سوچ کر رکھتی ہوں کہ عید کیسے گزارنی ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو عید کو ایسے ہی بے رخا سا ضائع کر دیتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے، انسان کو کھل کر جینا چاہیے، کیا پتہ کل ہونا۔ رخسار بیگم تھکن سے پچھلی سیٹ پر ٹانگیں سیدھی کر کے اس کی باتیں سنتے ہی سو گئی تھی اور وہ نان اسٹاپ بولتی جا رہی تھی۔ کیا آپ کچھ دیر چپ نہیں رہ سکتی؟ آخر کار وہ بول پڑا تھا۔ وہ تھوڑی شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی شہر کے وسط میں پہنچی۔ عید کی وجہ سے سڑکیں ہجوم سے بھری ہوئی تھیں۔
रोशनियों में एलईडी बैलून्स की रंग बिरंगी झलकें उभरी तो उसकी नजरें चमक उठी थीं। सर, एक मिनट, गाड़ी रोकें, मुझे ये बैलून चाहिए, उसने एलईडी बैलून की तरफ इशारा करते हुए कहा। सरमद ने नफी में सर हिलाया। मैं नहीं रोक सकता, पहले ही इतनी ट्रैफिक है, मैं मजीद सड़कों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। सर, एक मिनट से तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। और किस लिए चाहिए आपको ये? अपने लिए, मुझे अच्छे लगते हैं। इन बैलून्स का क्या करेंगी? इसको हैरत हो रही थी, इस उम्र में वो बैलून्स के पीछे पागल हो रही है। वो वाकई अजीब थी। या फिर जिंदा दिल। मैं आपको गिफ्ट करूंगी ताकि आपकी ज़िंदगी में भी चमक और रोशनी आए। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो चाहिए ना। वो बज़िद हुई। इसकी कमज़ोरी थी रोशनी। वो हर वो चीज़ पा लेना चाहती थी जो चमकदार हो। उसे चमकती रोशन हर चीज़ अच्छी लगती थी, चाहे फिर वो कोई बच्चों के खिलौनों में शामिल हो या फिर बड़ों की चीज़ों में। वो अंधेरों से नफरत करती थी और हर बेरंग चीज़ों से जहर लगती थी। हर चीज़ में उसे रंग चाहिए था, चाहे फिर वो खुशी का रंग हो या चमक का। सरमद ने नज़रें सड़क पर मरकूज़ की, लेकिन कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने गाड़ी को रोक दिया। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली थी। पास ही बैलून वाला खड़ा था। राबेल ने उसे बैलून्स लिए और खुशी से 5 बैलून पकड़कर गाड़ी में वापस आ गई। अब किधर रखेंगी ये? आपको कहीं जगह नज़र आ रही है? सरमद ने उसके हाथ में एक नहीं, 2 भी नहीं, बल्कि 5 एलईडी बैलून्स देखकर हैरत से पूछा। मैं अपने हाथ में पकड़ लूँगी, उसने गाड़ी में बैठते कहा। आप गाड़ी चला सकते हैं अब, वो दरवाज़ा बंद करते हुए बोली। स्ट्रेंज, उसने आप भरते कहा। रावेल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने मजीद कुछ नहीं कहा और गाड़ी दोबारा सड़क पर दौड़ने लगी थी। घर पहुंचते सरमद ने रुखसार बेगम को गाड़ी से उतारा। वो भी साथ ही उतर गई थी। खुशी के रंग उसके चेहरे पर नुमाया थी। मैं कैब बुक करके अब घर चली जाऊंगी, उसने गाड़ी से उतरते रुखसार बेगम को देख कर कहा। सरमद तुम्हें छोड़ आएगा रावेल, इतना तो वो कर ही सकता है। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। अब ईद के दिनों में कैब आसानी से नहीं मिलेगी। अगर जाना चाहती हैं तो बता दें, वरना मैं गाड़ी पार्क कर दूं, उसने संजीदगी से कहा। राबिल ने एक नज़र उसे देखा, फिर बगैर कुछ कहे खामोशी से आगे बैठ गई और बैलून्स पीछे रख दी। सरमद भी गाड़ी में बैठ गया और बगैर किसी सवाल के घर से बाहर गाड़ी निकाल दी थी। और फिर उसका नॉन स्टॉप रेडियो फिर से शुरू हो गया। वैसे आप लोगों की क्या ईद होती होगी? ना बाहर जाना, ना हजूम देखना, बस रोबोट बने काम में मसरूफ रहना, उसने आहिस्ता से तन से कहा। इसे प्रोफेशनल लाइफ कहते हैं, सरमद ने सड़क की तरफ देखते हुए जवाब दिया। अगर प्रोफेशनल लाइफ ऐसी होती है तो शुक्र है कि मैं अपनी लाइफ में अनप्रोफेशनल हूँ। अगर मैं भी आज प्रोफेशनल होती तो पता नहीं किस कोने में मेरा मुजस्मा लगा होता, उसने मुस्कुराते कहा। राबेल की बात सुनकर उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने खुद को कंपोज किया और मुस्कुराहट छुपा दी। आप जानबूझकर ऐसी बातें करती हैं या फिर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है? पता नहीं, जो मुंह में आता है बोल देती, कभी इतना ध्यान नहीं दिया, उसने लापरवाही से जवाब दिया। वो बस बोलती जा रही थी। पूरे रास्ते वो 1 मिनट भी चुप ना हुई और वो वाहिद इंसान थी जो सरमद के चेहरे पर बिला वजह मुस्कुराहट ले आती थी। उसकी हरकतें और बातें ऐसी थीं कि सरमद चाहता भी तो मुस्कुराए बगैर ना रह सकता था। कुछ देर बाद वो अपने बैग से हेयर क्लिप निकालकर बाल बांधने लगी, मगर बेध्यानी में क्लिप उसके हाथ से नीचे गिर गया। आ गया आपका घर, उसने गाड़ी रोककर कहा। वो क्लिप पर ध्यान दिए बगैर गाड़ी से निकल गई। अंदर आ जाएं। सर, ईद का दिन है, हम ईद के दिन मेहमान नवाजी में कमी नहीं छोड़ते, उसने बाहर निकलते सरमद की तरफ देखकर कहा। सरमद की नज़रें घड़ी पर थम गईं। नहीं, बहुत लेट हो गया है। वैसे आपकी मर्जी, मेरा काम था दावत के लिए मदऊ करना। कंधे उचकाकर वो आगे बढ़ गई। फिर वो जाते जाते पलटी और दोबारा मुड़कर बोली, और हाँ, ये बैलून्स मैंने अपने लिए लिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा आपको इनकी ज़रूरत है, इसीलिए ईद का छोटा सा तोहफा समझकर आप इन्हें रख सकते हैं। फिर उसने सरमद के किसी जवाब का इंतजार नहीं किया। उसके अल्फाज गाड़ी की खामोशी में घुल गए और वो अंदर घर की जानिब चल दी थी। सरमद ने हैरत से उसे जाता देखा, फिर गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी, लेकिन उसकी नज़रें बैलून्स पर थीं। वो थोड़ी देर बाद घर पहुंच गया। गाड़ी लॉक करने लगा कि यकदम उसकी नज़र राबेल के क्लिप पर पड़ी जो नीचे गिरा हुआ था। आज फिर? वो पिछली दफ़ा का सीन याद करते बुड़बुड़ाया था। गाड़ी से उतरते ही वो बैलून्स लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ गया। अपने साइड टेबल पर पड़े वॉच से फूल निकाल कर बैलून्स को इनके साथ सजा दिया था, जैसे किसी छुपी खुशी को हमेशा के लिए महफूज कर रहा हो। फ्रेश होने के बाद वो स्टूडियो रूम में गया, स्केच बनाना शुरू कर दिया। आंखें बंद करके झील के किनारे का मंजर याद किया। राबेल की हंसी, उसकी मुस्कान और खामोश लम्हे, हर लाइन, हर खाका उसके दिल की दुनिया की अक्कासी कर रहा था। स्केच मुकम्मल होने के बाद वो अपने कमरे में आया और लैपटॉप पर न्यूज़ देखने लगा। आज एक बार फिर उसने लैपटॉप नहीं खोला था। जैसे ही खोला, इनबॉक्स में इतनी मेल्स थी कि उसको हर एक पर नज़र डालनी पड़ी। एक एक करके वो उन्हें पढ़ता चला गया। जहन में कारोबार की गहरी सोचें और इंतजामात चल रहे थे। फिर उसने साइम को कॉल की। साइम, फॉरनर के ऑर्डर्स जो मिले हैं, इनको कंफर्म किया या नहीं? सर, ईद की छुट्टी की वजह से मैं मेल नहीं देख सका। देखो और कंफर्म करो ताकि इन पर काम करें। और जो लॉस हुआ था वो रिकवर हुआ या नहीं?
نہیں سر، اس دفعہ سب کو بونس بھی دیا گیا ہے۔ نوید بتا رہا تھا کہ لاس ریشو زیادہ آ رہا ہے۔ آفس میں اس بارے میں بات کریں گے، پہلے جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا اور پھر خود ہی پتہ لگوانے کی کوشش کرنے لگا کہ کون ہے جو اس کے آرڈرز کینسل کروا رہا۔ کل پورا دن وہ گھر سے باہر رہا۔ عید کے دن وہ اپنے کچھ خاص دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلا اور کہیں آدھی رات کو گھر واپس آیا تھا۔ رات کی تھکاوٹ ابھی اتری نہ تھی کہ وہ بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی عام سا تاثر جو ایک لمبی رات کے بعد انسان کے چہرے پر ہوتا ہے۔ وہ دنیا سے انجان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اچانک موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ اس خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ اس کی آنکھ پھر بھی نہیں کھلی۔ ایک دو رنگ ٹونز پر اس نے آنکھیں سکیڑ کر میز کی طرف دیکھا۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ فون اٹھاتے اس نے نیند بھری آواز میں بولنا شروع کیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ وہ تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو، اس نے پھر زور سے کہا۔ ابھی کوئی جواب نہیں، بس دوسری طرف جیسے کوئی سانس لینے کی ہلکی سی آواز ہو۔ رمیز کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ او بھائی، جب بات نہیں کرنی تو کال کیوں کرتے؟ اس نے جھنجھلا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ بیڈ پر دوبارہ گر گیا، چادر سر تک کھینچی اور آنکھیں بند کر لی۔ مگر ابھی چند ہی لمحے گزرے کہ فون پھر بج اٹھا تھا۔ اس بار آواز ذرا تیز تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس کی نیند سے انتقام لینا چاہا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے فون کھینچا۔ اس کے چہرے پر اب صاف جھنجھلاہٹ تھی۔ ہیلو، اس کی آواز میں اب غصہ جھلکنے لگا۔ دوسری طرف پھر وہی خاموشی، صرف ایک مدھم سانس یا شاید سرگوشی کی سی آہٹ، مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہیلو، بولو بھی، اس نے آخری بار جھنجھلا کر کہا۔ کوئی جواب نہیں۔ بس ایک لمحے کے لیے فون کی دوسری جانب ہلکی سی ٹک کی آواز آئی تھی، جیسے کوئی فون کے اسپیکر کے قریب انگلی سے رگڑ دے۔ رمیز کا پارا چڑھ گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب، اس نے غصے سے کہا اور فون زور سے بیڈ پر پھینک دیا۔ موبائل بیڈ پر جا کر ٹکرایا، ہلکا سا اچھلا پھر آہستہ آہستہ چادر پر پھسل کر رک گیا تھا۔ وہ کروٹ بدل کر چادر میں منہ چھپا کر پھر لیٹ گیا۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی تھی۔ تسنیم اور آفتاب آج صبح ہی اسلام آباد آ گئے تھے۔ اب سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ اگر آج بھی آپ لوگ نہ آتے نا تو میں اور بی جان ناراض ہو جانے والے تھے، اس نے ایک نظر دونوں کو دیکھ کر کہا۔ تسنیم نے آہستہ سے رابل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کیوں نہیں آنا تھا ہم نے؟ اس دفعہ تو آنا بنتا تھا بیٹا۔ بی جان نے پیار بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اللہ خوش رکھے، میرا گھر تو تم لوگوں سے ہی آباد لگتا ہے۔ پہلے تک عید بس ٹھیک ہی گزر رہی تھی، لیکن لگتا ہے اب بہت اچھی گزرے گی، رابل نے مسکرا کر کہا۔ اچھا جی، وہ کیوں؟ آفتاب صاحب نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ لوگ آ گئے ہیں، اس نے پرخلوص لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے پیچھے سے اریبہ کی آواز آئی تھی۔ آپی، میں ماما بابا کو کہتی تھی کہ آپی کے پاس چلیں، مگر وہ کہتے تھے کہ اگر میں آپ کے پاس آ گئی تو اسکول کون جائے گا؟ او میری پیاری اریبہ، رابل نے ہنستے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتی رابل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب جتنے دن تم ادھر ہونا ہم خوب مزے کریں گے، اس نے اریبہ کے گال چومتے کہا۔ جی آپی، اب ہم اچھے سے ٹائم گزاریں گے۔ چلو اب باتیں بعد میں کر لینا، پہلے کھانا لگاتے ہیں، کباب ابھی میں نے فرائی کرنے ہیں۔ رابل بیٹا تم آ جاؤ کچن میں برتن نکال رہی ہوں، آ کر میری مدد کروا دو، بی جان نے اٹھتے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو اس وقت اریبہ سے باتوں میں مصروف تھی۔ بی جان آپ آرام کریں، میں دیکھ لیتی ہوں سب، تسنیم بیگم نے فوراً کہا۔ ارے نہیں بیٹا، تم ابھی سفر سے آئی ہو۔ کوئی بات نہیں بی جان، ساتھ کریں گے نا، باتیں بھی ہوتی رہیں گی، تسنیم نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ رابل نے بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان میں آتی ہوں آپ کی مدد کرنے، ماما آپ آرام کریں۔ نہیں بیٹا تم جاؤ، تیار ہو جاؤ اور میں بی جان کو دیکھ لیتی ہوں، تسنیم نے رابل کو دیکھتے پیار سے کہا تھا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ کچن میں جاتے بی جان نے سارے کھانے گرم کرنے کے لیے کاؤنٹر پر رکھے تھے۔ دوسری طرف لاؤنج میں آفتاب صوفے پر نیند دراز تھے۔ سامنے اریبہ کارٹون دیکھتے کہکا لگا رہی تھی۔ رابل تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ ڈسٹی براؤن رنگ کے کپڑے الماری سے نکال کر تیار ہونے لگی۔ اور گنزا کی نفیس قمیض جس کے نیچے ہلکی لائننگ تھی، قمیض کے کنارے پر دھاگے کی کڑھائی تھی، ایک طرف موتیوں اور سیکوینس کا کام ہوا تھا۔ ویلوٹی والے انداز میں ڈیزائن ترتیب میں دیے گئے تھے۔ دامن پر خاص طور پر گوٹا جھالر اور ریشمی بیڈز لگے ہوئے تھے، جو چلنے میں اور دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتے۔ آستینیں چوڑی دار اور ریڈی میڈ لیس سے بھری ہوئی تھیں۔ بازو کے کناروں پر ٹسل لگے ہوئے تھے۔ دوپٹہ بھی امبرائڈرڈ، کناروں پر گوٹا اور ہلکے جھلملاتے ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہلکی جویلری پہنے اور میک اپ کر کے مکمل تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو بی جان پلٹ کر دیکھنے لگی۔
राबेल तो बिल्कुल मेरी तरह लग रही है आज। वो हंसते हुए उनके पास किचन में आ गई थी। किचन से तस्नीम खाना लेकर बाहर आई। दस्तरखान सजाया गया था। सालन, पुलाव, रायता, फिरनी, कबाब, हर चीज़ टेबल पर सजा दी गई थी। सब बैठकर खाना खाने लगे। बीजान कभी अरीबा को निवाला देती, कभी आफ्ताब को मज़ीद चावल डालकर दे रही थी। खाने के बाद फिजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया था। अरीबा फिर से कार्टून देखने लगी। आफ्ताब साहब की आदत थी, वो खाने के फौरन बाद चाय पीते थे। तस्नीम जल्दी से चाय में तस्नीम जल्दी से किचन में चाय बनाने चली गई। राबिल बर्तन समेट रही थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा था। वो इग्नोर करके बर्तन उठाकर किचन में ले जा रही थी। दुपट्टा उसके कंधों से बार बार सेक रहा दुपट्टा उसके कंधों से बार बार सिरक रहा था। कभी वो उसे सेट करती तो कभी बर्तन उठाती। फ़ोन फिर रिंग करने लगा। वो किचन से निकलते मोबाइल की तरफ आई जो लाउंज में मौजूद सोफे पर पड़ा हुआ था। नंबर देखकर एक पल के लिए वो ठिठक गई थी। उसने अभी तक रमीज़ का नंबर सेव नहीं किया। वो इसका कॉल उठाने का कोई इरादा नहीं रखती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो कॉल नहीं उठाएगी तो वो तब तक कॉल करता रहेगा। इसीलिए उसने फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। जी फरमाएं, उसने कदरे सख्त लहजे में कहा। ज़ही नज़ीर, इतनी इज्जत दी जा रही है मुझे, कहीं मैं मर ही न जाऊँ, उसने शौक लहजे में कहा। तो फिर आप मर जाएं, उसने दांत पीस कर जवाब दिया। उसके लहजे में थकन, चिढ़ और जब सब शामिल थे। दूसरी तरफ से रमीज़ की हल्की सी हंसी आई थी। वही मानूस हंसी जिससे राबेल अक्सर झुंझला जाती थी। अरे भाई, ईद का दिन है, अच्छा अच्छा बोले ना। तुम्हें देखकर मेरे मुंह से अच्छे लफ्ज़ निकल ही नहीं सकते। क्यों, क्या मैं इतना बुरा हूँ? वो खामोश रही। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। उसके बाल चेहरे पर आए थे। वो झुंझलाकर उन्हें पीछे करने लगी। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो मैं आपको अच्छा नहीं लगता? उसने मासूमियत से पूछा था। पता नहीं, कुछ लोग बस ऐसे होते हैं कि उन्हें देखकर गुस्सा आता है। मेरे लिए वो तुम हो, उसने संजीदगी से कहा। अब ऐसा भी ना कहें। तुम्हें काम है। वो सीधे मुद्दे पर आ गई थी। बीजान और आफ्ताब सामने सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। वो किचन के बिल्कुल पास खड़ी होकर बात कर रही थी। मसरूफ़ थी क्या? उसने मोहब्बत से पूछा। तुमसे मतलब? कभी तो मेरे सवालों का सीधा जवाब दे दिया करो। राबेल ने एक गहरा सांस लिया, जैसे खुद पर काबू कर रही हूँ। फिर नरमी से बोली, मामा बाबा आए हैं, उनके पास थी। वो जो अपने कमरे में तैयार हो रहा था, ये सुनते ही ब्रश वहीं टेबल पर रखकर सीधा हुआ। सच्ची? वो जैसे हैरत से पूछ रहा था। तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही? वो अब सुकून से जवाब दे रही थी। अब हमें आपके घर आने का मौका मिलेगा ना, बात आगे बढ़ेगी, फिर ही तो शादी तक बात जाएगी। उसने खुद पर परफ्यूम छिड़कते आईने में देखकर कहा। तुम्हारी सोच के घोड़े कभी आराम से नहीं बैठ सकते क्या? इतना दूर की तुम क्यों सोच लेते हो? वो थोड़ा झुंझलाई थी। बस जब से आपसे मुलाकात हुई ना, मैं दूर की सोचने लग गया हूँ। राबेल ने बेसाख्ता आंखें घुमाई। अच्छा छोड़ो, कोई ख़ास बात थी जो कॉल की? हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप अपनी ईद की पिक्स भेजेंगी। उसने साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाई। किस खुशी में? उसने तंज किया। ईद की खुशी में। कल तो देख लिया था आपको, लेकिन आज भी देखना चाहता हूँ कि मेरी जालिम हसीना कैसी लग रही है। जालिम लोग जैसे लगते हैं ना, वैसे ही लग रही हैं। अब तुम फ़ोन बंद करोगे या मैं करूँ? उसने तीखे लहजे में कहा। बात तो करी ना ज़रा। और वो जैसे कॉल बंद नहीं करना चाहता था। फ्लर्ट के साथ साथ चिपकने की आदत भी हो गई है क्या तुम्हें? उसने दांत भींचे। पता नहीं, आपसे मिलने के बाद कौन सी आदत लग गई, मुझे पता ही नहीं। राबेल ने सर झटक दिया और फिर बगैर कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। कॉल कटते ही लाउंज में फिर वही सकूत लौट आया था। फिर उसने फ़ोन टेबल पर रख दिया, गहरा सांस लिया और ख़ुद को संभालते हुए लाउंज में वापस चली गई। कहाँ रह गई थी राबेल बेटा? बीजान ने मुस्कुरा कर पूछा। बस बीजान, एक फजूल सी कॉल थी। गर्मी अपनी इंतहा पर थी। सड़क से उठती हुई तपिश जैसे हवा को भी पिघला रही थी। रमीज़ की गाड़ी के अंदर एसी चल रहा था, मगर इसके माथे पर पसीने की हल्की नमी भी थी। लंच के बाद वो मामूल के मुताबिक घर से निकला। उसने बैक मिरर में देखा, एक चमकती हुई स्याह गाड़ी कुछ फासले से उसका पीछा कर रही थी। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, मगर वो गाड़ी हर मोड़, हर रफ्तार रुकने में बस चंद ही कदम थी। उसने एक बार फिर मिरर में नज़र दौड़ाई थी। आंखों में चमक दर आई, जैसे दिमाग के किसी कोने में खतरे का अंदेशा हो। गाड़ी अब मज़ाफ़ाती इलाके में दाखिल हो रही थी। उसने गाड़ी का रुख अचानक एक सुनसान सड़क की जानिब मोड़ दिया था। कुछ ही देर बाद एक खुले मैदान में पहुंच गया, जहां चारों तरफ बस बंजर ज़मीन थी, टूटी बाड़ें और कहीं कहीं झाड़ियां। उसने गाड़ी रोकी। इंजन की आवाज़ बंद होते ही फिजा में एकदम खामोशी छा गई। पीछे वही स्याह गाड़ी आहिस्ता से रुकी थी। रमीज़ ने बैक मिरर में देखा, दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर निकला था। स्याह लिबास, चेहरे पर मुकम्मल नकाब। वो धीरे धीरे रमीज़ की गाड़ी की तरफ बढ़ा।
وہ آ کر اس کی گاڑی کے شیشے پر انگلی سے نوک کرنے لگا۔ رمیز نے ہاتھ بڑھایا، شیشہ نیچے کیا۔ کون؟ اس نے غصے اور تجسس سے پوچھا تھا۔ سایہ نمبر 3۔ بس اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ دو لفظ رمیز کے اندر جیسے بجلی بن کر گرے تھے۔ اس نے آنکھوں میں یادوں کے عکس تیرتے محسوس کیے۔ پرانے کاغذ، خفیہ خط وغیرہ، دستخط شدہ پیغامات جو برسوں سے کسی سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ گرمی کی تپش چہرے پر پڑی تو جیسے غصے کی آنچ اور بڑھ گئی۔ تو تم ہی ہو جو کبھی خط بھیجتے ہو، کبھی کال کرتے ہو، کبھی پیچھے لگ جاتے ہو، اس نے باہر نکلتے ہی غصے سے کہا اور جھپٹ کر اس کا نقاب ہٹانے کو ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن نقاب پوش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مضبوط گرفت جیسے برسوں کا حساب کتاب مٹھی میں ہو۔ اتنی جلدی کیا ہے رمیز؟ جب میں اتنا انتظار کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ نقاب پوش نے پراسرار لہجے میں کہا۔ رمیز نے ایک قدم پیچھے کھینچا، سانس بھاری ہو گئی۔ مطلب تم نہیں بدلے؟ رمیز نے تن سے کہا۔ تو تم بدل گئے ہو؟ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دھوپ اور تیز ہو گئی تھی۔ رمیز نے اپنی گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائی۔ ایک زوردار کہکا فضا میں گونج گیا۔ میں رمیز اورنگزیب بدل جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے غرور سے کہا، اور تم جیسے لوگوں کے لیے میں چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ نقاب ہٹانے لگا۔ سورج کی چمک اس کے چہرے پر پڑی تھی اور رمیز کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ تم؟ اس نے چہرے پر حیرت لاتے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین ہی نہ رہا ہو کہ اس کے بچپن کا دوست اتنے سالوں بعد اسے یوں ملے گا۔ وہ کافی دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے تو نقاب کے پیچھے کوئی اور دشمن لگا تھا۔ ہاں، میں زبیر خان، اس نے ایک زوردار کہکا لگایا جو فضا میں گونجا۔ یاد آیا یا میں یاد کرواؤں؟ زبیر نے اس کے بالکل قریب ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ رمیز چند لمحے گنگ رہ گیا، پھر ایک دم آگے بڑھ کر اسے گلے لگانے کی کوشش کی۔ ارے یار، تم میرے بچپن کے دوست، میرے قابل اعتماد ساتھی، تم ایسا سلوک کرو گے مجھ سے؟ اگلے ہی لمحے زبیر نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اب نہیں، زبیر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اب بھی ہو، میں نے کب دوستی میں دغا کی؟ رمیز پرسکون ہو کر اس سے بات کر رہا تھا۔ دغا ہی تو کیا ہے، زبیر کا لہجہ کڑوا ہو گیا۔ رمیز کے چہرے پر لمحے بھر کی خاموشی چھا گئی، پھر وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میں دوستی میں دغا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ زبیر کا چہرہ طنزیہ مسکراہٹ سے بھر گیا۔ جیسا باپ ویسا بیٹا، میں کیسے مان لوں کہ تم ایماندار ہو؟ جب ہم ایک ہی مقصد میں تھے، ایک ساتھ قدم رکھا، تو پھر تم نے پیٹھ کیوں دکھائی؟ ہر چیز میں ساتھی بن کر چلے تھے تو پھر کیا ضرورت تھی دغا کرنے کی؟ میں صرف کچھ دن ملک سے باہر گیا تھا اور تم نے میرے پیچھے ہر چیز پر قبضہ کر لیا، دولت، شہرت، عزت، سب تم اکیلے لے کر چلتے بنے۔ رمیز کی آنکھوں میں اب چنگاریاں سی جھلکنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا زبیر، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ جس پراپرٹی کے آج تم مالک بنے بیٹھے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کس کی ہے؟ کبھی تم نے کوشش کی ہے جاننے کی کہ وہ کس کی ملکیت ہے؟ زبیر غصے سے آگ بگولا ہو کر بولا، مجھے کیا پتا، میرے بابا نے کہا کہ وہ ہماری ہے تو میں نے ان کی بات مانی، ان کے کہنے پر میں نے وہ زمین حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی، لیکن تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ گاڑی سے ٹیک چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دھوپ اس کے چہرے پر چمک رہی تھی، آنکھوں میں ضد کا سایہ تھا۔ وہ زمین میری ہے، تمہارے بابا نے تم سے جھوٹ کہا تھا، تم نے بنا پوچھے بس اس زمین کو ہتھیانے کی، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ میرا کل سرمایہ وہی تھا۔ تم نہ تو بدلے، لیکن میں بدل گیا، میں نے یہ کام بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کام میں ایمان نہیں، دیانت نہیں، اور زندگی کا کیا بھروسہ، وہ تو چلی جانی ہے، لیکن آخرت وہ اس چکر میں خراب ہو جانی تھی۔ زبیر کے لبوں پر نفرت کی لکیریں ابھر گئیں۔ آہستہ سے وہ آگے آیا اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جیسے اس کے گرد کی دھن کچھ زیادہ گھنی ہو گئی۔ تو پھر کیا چاہتے ہو؟ رمیز نے چیلنج میں پلٹ کر پوچھا تھا۔ تم وہ زمین واپس کر دو، وہی میری زندگی کا سازہ ہے۔ میں اس وقت بہت مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں۔ تم نے مجھے تو سایہ بنا کر چھوڑ دیا اور خود روشنیوں کی چمک میں اندھا دھند غلط کام کرنے لگے ہو، اور میں سمجھا کہ تم اپنے آدمی بھیجو گے، لیکن مجھے کیا پتا کہ بادشاہ تو خود چل کر آئے گا۔ رمیز نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ میں وہ زمین نہیں دے سکتا، اس پر ہمارا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ رمیز گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ اس کے لبوں پر وہی غرور تھا جو ہمیشہ بے رحمی کے ساتھ ٹھہراؤ والا ہوتا تھا۔ چاہے کام ہو یا رشتہ، گھاٹے کا سودا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور میں نقصان والے راستے کو کبھی نہیں چنتا۔ مطلب تم نہیں دو گے؟ زبیر نے ایک آخری بار پوچھا تھا۔ نہیں، رمیز نے پرسکون ہو کر بازو سینے پر باندھ کر جواب دیا۔ سوچ لو، وہ جیسے اس کو ڈرا رہا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ رمیز، اورنگزیب کو، جو خود ایک ڈر ہے، خوف ہے، تم اس کو ڈرا رہے ہو؟ اس نے زوردار کہکا لگایا۔ اگر ختم کرنا ہی ہے تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہونا چاہیے۔ رمیز اس کے سامنے بغیر خوف کے کھڑے ہو گیا۔
زبیر کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت آ گئی جو ماضی میں دفن تھی۔ تم نے میری ہر چیز چھین لی، طاقت، رتبہ، عزت، اب میں تم سے تمہارا وجود چھینوں گا۔ زبیر اور رمیز بچپن کے دوست تھے۔ جوانی کی دہلیز پار کی تو دونوں غلط کاموں میں لگ گئے۔ اپنے خوف سے دوسروں کو ڈراتے تھے، لوگوں کی پراپرٹی پر خود مالک بن کر بیٹھ جاتے۔ دونوں نے کافی عرصہ اس غلط کام میں بہت پیسہ کمایا تھا۔ پھر رمیز اٹلی چلا گیا تو دونوں کے رابطے بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئے۔ زبیر کی شادی ہوئی تو اس نے اس غلط کام سے نکلنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر رمیز وہ اس کام میں مزید ملوث ہو گیا۔ زبیر کی کروڑوں کی زمین پر دلاور نے قبضہ کر لیا۔ رمیز اس بات سے بالکل انجان تھا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ جیسا باپ نے کہا وہ ویسا ہی کرتا گیا۔ زبیر کو اپنے کسی قریبی سے جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے رمیز سے زمین لینے کی بہت کوشش کی، مگر رمیز اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ زبیر نقاب پوش بن کر اس کے سامنے آتا۔ اس نے کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، مگر اب جب زبیر کے مالی حالات مزید خراب ہوئے تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے وہ اس زمین کو لے کر ہی رہے گا۔ زبیر نے گن نکالی۔ رمیز نے بھی ایک لمحہ نہ لگایا گاڑی کے اندر سے اپنی گن نکال لی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے بندوقیں تان رکھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں پتھروں کی مانند سنائی دے رہی تھی، لیکن مارنے کا حوصلہ کسی میں نہیں تھا۔ جس کی گولی پہلے نکلی، سب جو دغا اس نے کیا، اور مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ دوستی کے نام پر مر سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ پھر زبیر نے انگلی ٹریگر پر رکھی۔ رمیز نے بالکل بھی کوشش نہیں کی پیچھے ہٹنے کی۔ وہ اس کے سامنے سکون سے کھڑا تھا۔ زبیر نے ٹریگر دبا دیا، گولی سیدھا اس کے کندھے پر جا لگی۔ رمیز نے مسکرا کر دیکھا۔ بس اتنی دوستی تھی؟ تمہیں اجازت ہے مجھے مارنے کی؟ دل پر مارو تو بہتر ہوگا۔ وہ زخمی کندھا لیے کھڑا بولتا رہا۔ خون اس کے کندھے سے فوارے کی مانند نکلنے لگا، لیکن وہ صف پتھر بنے کھڑا تھا۔ زبیر نے دوسری گولی چلائی، لیکن اسی لمحے پولیس کے سائرن فضا میں گونجے تھے۔ سائرن کی آواز نے زبیر کو چونکا دیا۔ وہ بھاگا، مگر سانس کے ساتھ کہیں اس کے قدم کمزور پڑ گئے۔ پولیس نے اسے گھیر لیا تھا۔ ہاتھ پاؤں جکڑے اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو آنکھوں میں نفرت کے ساتھ خاموش حسرت تھی۔ رمیز کے کندھے سے خون فوارے کی مانند جاری تھا۔ وہ زور سے بولا، آنکھوں میں تکلیف، مگر لہجے میں وہی سرد مہری تھی۔ میں نے دوستی میں دغا نہیں کیا۔ تم نے گولی چلا کر ثابت کیا کہ دغا باز تم ہو، جو جان لے کر دھوکہ دے گیا۔ اس نے اپنے کندھے کو سہلایا۔ پولیس نے زبیر کو ہتھکڑی پہنائی اور اپنی گرفت میں لے لیا۔ رمیز اپنا کندھا تھامے تھوڑی دیر کے لیے زمین پر بیٹھ گیا۔ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کبھی کبھی سب کچھ جیتنے کے لیے تمہیں اپنا سب کچھ ہارنا پڑتا ہے، اور میں نے اپنی معصومیت، اپنا بچپن ان کاموں میں کھو دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے مسکراتے بولا، پھر وہ اٹھ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی چلانا اس کے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے زخمی کندھے کو لیے گاڑی مشکل سے چلانے لگا۔ گھر پہنچتے ہی وہ لڑکھڑاتا دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ مدھم مگر بے ترتیب تھی۔ ماتھے پر پسینہ، کپڑوں پر مٹی، اور کندھے سے بہتا ہوا سرخ خون سفید قمیص پر کسی بے رحم کہانی کی مانند پھیل رہا تھا۔ نگین نے جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنی، لپک کر باہر کی جانب آئی تھی۔ سامنے رمیز کے کپڑوں سے نکلتا خون دیکھ کر گھبرا گئی۔ دلاور صاحب، رمیز کو دیکھیں، اس کے کندھے سے خون نکل رہا ہے۔ نگین بیگم رمیز کے پاس کھڑی زور زور سے آوازیں لگانے لگی۔ دلاور صاحب کے قدموں میں ایک دم بجلی کی سی تیزی آ گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلے۔ رمیز کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ رمیز، میرے بیٹے، یہ کیا ہوا؟ تمہیں گولی کیسے لگی؟ کس نے مارا ہے؟ نام بتاؤ مجھے، بس نام بتاؤ۔ دلاور صاحب نے اسے زخمی حالت میں دیکھ کر اپنے آپ کو بہت مشکل سے قابو کرتے ہوئے کہا۔ نگین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رمیز کے قریب جھک کر کپڑے سے اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو تفصیل جاننے کی پڑی ہے؟ پہلے اس کے زخم کی فکر کریں، دیکھیں خون کیسے بہ رہا ہے۔ دلاور صاحب، فوراً ڈاکٹر کو بلائیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ماما، میں ٹھیک ہوں، وہ تو بس ایک معمولی سی چوٹ ہے جو کسی بہت قریبی نے دی ہے، اتنی پریشانی کی بات بھی نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نگین بیگم کو تسلی دینا چاہی۔ دلاور صاحب کے چہرے پر غصے اور بے بسی کا ایک طوفان تھا۔ مجھے نام بتاؤ رمیز، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے میرے بچے کا یہ حال کیا ہے، انہوں نے غصے سے پھر پوچھا۔ رمیز نے دھیرے سے آنکھیں چپکائیں۔ بابا، فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہے۔ پھر وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نگین بیگم اس کے ساتھ اس کو سہارا دیتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ کمرے میں جا کر وہ اپنی الماری کی جانب بڑھا تو نگین بیگم نے زبردستی اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ خون ابھی بھی اس کے کندھے سے نکل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پٹی کرتا رہا، جبکہ نگین رمیز کا ہاتھ تھامے وہیں بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے روشنی بند کر دی۔ کمرے میں خوب اندھیرا چھا گیا تھا۔ ماما، مجھے آرام کرنا ہے، اس نے اتنا کہا تو نگین بیگم بھی اس کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے بیڈ ٹراؤن سے ٹیک لگا دی اور خود کلامی کرتے بولا، یہ اندھیرا میں نے نہیں چنا، مجھے زبردستی اس راستے پر لایا گیا ہے، میں لاکھ چاہوں تو اس سے نکل بھی نہیں سکتا، میری قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ خاموشی میں تحلیل ہو گئے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بیڈ ٹراؤن سے ٹیک لگا گیا تھا۔ زخم کی ٹیسیں وقفے وقفے سے اٹھتی رہیں، مگر اس کے چہرے پر کوئی لرزش نہیں، جیسے درد اس کے لیے نیا نہ ہو، جیسے وہ درد کے ساتھ جینا سیکھ چکا ہو۔
باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔